بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اصل میں کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا، لیکن جب جملے کی شکل میں آ گئے، آپس میں مل گئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، بس الف لکھا جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت اگر آپ کے سامنے ہے تو الف لکھا جائے گا، لیکن پڑھا اس کو نہیں جائے گا۔ ارکعوا، جھک جاؤ، تم لوگ جھک جاؤ۔ اس کے حروف اصلی را، کاف اور عین ہیں، جس کا معنی ہے جھک جانا، اور اسی جھک جانے کی مناسبت سے یہ لفظ کبھی کبھی عاجزی اور انکساری کے معنی میں بھی آتا ہے۔ را، کاف، عین، جب انسان کسی کو جھکتا ہے تو گویا اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، چاہے یہ عاجزی و انکساری حالت عبادت میں ہو یا حالت عبادت کے علاوہ ہو۔ ارکعوا را، کاف اور عین سے ہے، اور یہ امر ہے، حکم ہے، یعنی جھک جاؤ۔ اگلا لفظ ہے لا یرکعون۔ لا یعنی نہیں، یرکعون وہ جھکتے ہیں، لا یرکعون وہ نہیں جھکتے ہیں۔ یرکعون کے بھی جو حروف اصلی ہیں وہ را، کاف اور عین ہے، معنی بیان ہو چکا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ آیت نمبر 48 کے بعد آیت نمبر 49 میں پھر وہی آیت تکرار ہو رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ یعنی جن سے آج کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اور وہ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے، نہیں خداوند عالم کے سامنے سر جھکا رہے، نہیں اللہ کے قانون کے آگے سر تسلیم کو خم کرتے، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ وہ جو دن عنقریب آ رہا ہے، قیامت کا دن، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ آیت نمبر 49 کے بعد آیت نمبر 50 کے جو سورۃ المرسلات کی آخری آیت ہے، اس آخری جملے میں پروردگار عالم قرآن پڑھنے والوں کو یا قرآن کریم کی آیات سننے والوں کو پھر خبردار فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو مؤثر کلام ہے، انسان کے دل پر اثر کرنے والا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ واضح ہے۔ دیکھیے، ایک ماہر استاد اور ایک ناتجربہ کار استاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ناتجربہ کار استاد، غیر ماہر استاد، اس کو اپنے شاگردوں کی صحیح طرح سے شناخت نہیں ہوتی کہ ان کا لیول کیا ہے، انہیں بات کس طرح سمجھائی جائے تو سمجھ میں آئے گی، اور اس کو سمجھانے کے صحیح طریقوں سے بھی ابھی وہ صحیح طرح سے آگاہ نہیں ہے، ناتجربہ کار ہے، ماہر نہیں ہے۔ لیکن ایک ماہر استاد، ایک تجربہ کار استاد جو اپنے کام میں ماہر بھی ہے اور بہت عرصے سے وہ شاگردوں کو پڑھا رہا بھی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ بھی ہے کہ
مختلف جو لیولز ہیں بچوں کی سمجھ کے، فہم کے، انہیں کیسے سمجھایا جائے، اور دوسری طرف سے وہ مکمل طور پر آگاہ ہے کہ بچوں کو بات سمجھانے کے لیے کیا مثالیں دی جائیں، کیا روش، کیا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ بچوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ صدق اللہ العلی